اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا صدق اللہ مولانا العظیم فصل فی صفت فرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم وتبسم ہی صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو عزیزو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ الروز باسم من خلق النبی الحاتم، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی ترتیب دی ہوئی حضور کے اخلاق کریمانہ پر یہ احادیث کا مجموعہ جس سے ہم سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف خوبصورت کیفیات ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ یہ حضور کا اسوہ حسنہ ہے جسے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ خوبصورت انداز نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کا، تو حضور کے حسن و جمال کی، آپ کے اخلاق کے حسن و جمال کی گفتگو آپ کے سامنے ہو رہی ہے۔ آج ہم اس کتاب کا چوتھا باب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تبسم، فرحان اور شادمانی کی کیفیات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس تعلق سے احادیث جو ہیں وہ ترتیب دی گئی ہیں، ان کو ہم نے بیان کرنا ہے اور سننا ہے۔ گرامی حضرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر پہلو انتہائی خوبصورت پہلو ہے۔ آپ کا اٹھنا خوبصورت، آپ کا بیٹھنا خوبصورت، آپ کا معاملاتی زندگی میں حسن و جمال، اور عام زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کی روش تھی اس کا حسن بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارا حسن جمع کر کے عطا فرما دیا تھا، اور اس حسن کو صحابہ کرام نے خوب اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، اور پھر یہیں تک کافی نہیں رہا بلکہ اسے بیان کر کے ہماری آنکھوں کو بھی ٹھنڈا اور ہمارے دلوں کو بھی شادماں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو، ان پر پارسانی امت پر خوب رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے خوبصورت انداز اور خوبصورت جو معاملات ہیں ان کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ ہمارے علماء نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں کی، انہوں نے بھی اس میں خوبصورت حاشیے چڑھائے ہیں، اور اپنے اردو کی زبان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حسن و جمال کو بہت خوبصورت انداز میں بیان فرمایا۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام الفت، شفقت اور محبت کا سراپا پیکر تھے۔ یہی نہیں کہ آپ جو ہیں وہ آپ کی خوش خلقی اور بشاشت کائنہ تھے، بلکہ آپ پر خشیت الہی کا غلبہ بھی طاری رہتا تھا، اور آپ کی چشمان مبارک اللہ کے خوف سے، آنسوؤں سے لبریز رہتی تھی۔ یہ دونوں کیفیتیں اللہ کے رسول کی صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہیں، جن کو مختصر کر کے ہمارے علماء نے ہمارے سامنے ان کو بیان کر دیا۔ تو آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن تبسم، یعنی آپ کے ہنسنے کا، مسکرانے کا، مسکراہٹ کا جو انداز تھا، اس پر جو احادیث آئی ہیں صحابہ کرام نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ ہم جو ہیں وہ پڑھیں گے، سنیں گے، اور ان سے اپنے ایمان کو جو ہے وہ تازہ کریں گے۔ ایک حدیث پاک ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، آپ نے صحابہ کرام نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور فرماتے ہیں حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حدیث ہے جو میں
سب سے پہلے آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہ کان اذا جاءہ امر سرور او بشر به خر ساجدا شاکرا للہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی خوشی کی خبر آتی، مسرور کرنے والی کوئی خبر آتی، اچھی خبر آتی اور خوشخبری جب آپ سنتے تو آپ تبسم کناں ہو جاتے اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے۔ یعنی خوشی کی خبر سن کر اس خوشی کی خبر پر اللہ کے رسول مسکراتے بھی اور آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہو جاتے ہیں، شکرانے کے طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشخبری عطا فرمائی۔ تو اس خوشخبری پر مسکراتے بھی، خوش بھی ہوتے اور سجدہ ریز بھی ہوتے۔ تو دو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں یہاں پر ہمیں ملی ہیں۔ ایک تو کسی اچھی خبر پر، خوشخبری پر مسکرانا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے دل کو خوش کر دیا ہے، تو وہ خوشی جو دل میں اس سے محسوس ہوئی ہے وہ ہمارے اس چہرے پر بھی آنی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ ہمارا دل خوش ہے۔ اس کی خبر کیسے ملے گی کہ ہم دل سے خوش ہیں؟ اس کی خبر تب ملے گی کہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی آپ کو کوئی خوشخبری ملتی تو ظاہر بات ہے کہ آپ کا دل بھی خوش ہوتا اور آپ اپنے چہرہ پاک پر تبسم، تو پتہ چلا حضور کا حال ہماری طرح تو نہ تھا نا کہ دل کے اندر اور باہر اور یہ آپ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور جو ہیں یہ جو ہے آپ کوئی مصنوعی معاملہ نہیں ہوتا تھا، حقیقی معاملہ آپ کا ہوتا تھا، اور آپ دل سے خوش ہوتے تو سامنے بھی خوشی آتی۔ یہ ظاہر اور باطن دونوں کا حال برابر ہے، یہ دونوں۔ تو پتہ چلا حضور کا حال ہماری طرح تو نہ تھا نا کہ دل کے اندر اور باہر اور یہ آپ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور جو ہیں یہ جو ہے آپ کوئی مصنوعی معاملہ نہیں ہوتا تھا، حقیقی معاملہ آپ کا ہوتا تھا، اور آپ دل سے خوش ہوتے تو سامنے بھی خوشی آتی۔ یہ ظاہر اور باطن دونوں کا حال برابر ہے، یہ دونوں جگہ کا حال اگر برابر ہو تو یہ مومن کے ایمان کے کمال کا درجہ ہے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو اس خوشخبری پر خوش ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے۔ یہ سجدہ شکر ہے، سجدے بہت سارے ہیں، ایک سجدہ تلاوت بھی ہم کرتے ہیں، نماز کا بھی سجدہ کرتے ہیں، تو ایک سجدہ شکر ہے، وہ کبھی تو ہم نیا لباس پہنتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ اچھا لباس ہے، وضو کرتے ہیں تو تحیۃ الوضو پڑھ کے مسجد میں آتے ہیں، تحیۃ المسجد، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر شکرانے کے طور پر یہ نوافل جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دل سے بھی خوش ہوتے، اس خوشی کو آپ اپنے تبسم کے طور پر اس کو ظاہر بھی فرماتے، اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ سجدہ ریز بھی ہو جاتے تھے۔ تو یہ انداز ہے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، یہ سنتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو ہمیں بھی وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی خوشخبری ملے تو اس پر ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے۔ اور حضور نے فرمایا کہ من راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے کی طرف رغبت نہ کی اور اس سے منہ موڑا، فلیس منی، وہ بندہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ تو پتہ چلا حضور کا حال ہماری طرح تو نہ تھا نا کہ دل کے اندر اور باہر اور یہ آپ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور جو ہیں یہ جو ہے آپ کوئی مصنوعی معاملہ نہیں ہوتا تھا، حقیقی معاملہ آپ کا ہوتا تھا،
اور آپ دل سے خوش ہوتے تو سامنے بھی خوشی آتی. یہ ظاہر اور باطن دونوں کا حال برابر ہے. یہ دونوں جگہ کا حال اگر برابر ہو تو یہ مومن کے ایمان کے کمال کا درجہ ہے. تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک تو اس خوشخبری پر خوش ہوتے تھے، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے. یہ سجدہ شکر. سجدے بہت سارے ہیں. ایک سجدہ تلاوت بھی ہم کرتے ہیں، نماز کا بھی سجدہ کرتے ہیں. تو ایک سجدہ شکر ہے، وہ کبھی تو ہم نیا لباس پہنتے ہیں تو اس پر بھی ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ اچھا لباس ہے. وضو کرتے ہیں تو تحیۃ الوضو پڑھ کے مسجد میں آتے ہیں، تحیۃ المسجد. یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر شکرانے کے طور پر یہ نوافل جو ہیں وہ پڑھے جاتے ہیں. تو آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دل سے بھی خوش ہوتے، اس خوشی کو آپ اپنے تبسم کے طور پر اس کو ظاہر بھی فرماتے، اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ جو ہیں وہ سجدہ ریز بھی ہو جاتے تھے. تو یہ انداز ہے جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. یہ سنتیں ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، جو ہمیں بھی وقتاً فوقتاً جب بھی کوئی خوشخبری ملے تو اس پر ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا اظہار کرنا چاہیے، تاکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ ادا ہو جائے. اور حضور نے فرمایا کہ من راغب عن سنتی، جس نے میری سنت سے کی طرف رغبت نہ کی اور اس سے منہ موڑا، فلیس منی، وہ بندہ میری امت میں سے نہیں ہے. تو بہرحال حضور کی اس سنت پر ہمیں اسی طرح کا انداز اختیار کرنا چاہیے. یہ مسکرانا ایک حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور مصافحے کا حق ادا کرتے ہیں، مصافحے کا حق ادا کرتے ہیں. مصافحے کا حق کیا ہے؟ مصافحے کا حق یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کو پہلے تو سلام کرے، پھر سلام کے بعد اس کی طرف ہاتھ بڑھائے، اور ہاتھ پورے کا پورا اس طرح سے انگوٹھے جو ہیں اندر سے مل جانے چاہیے. اور ایک حدیث میں آیا کہ اس کو 3 بار ایسے تھوڑا سا جھٹکا بھی دینا چاہیے. تو یہ پورا مسافہ ہے. اور سلام کے ساتھ پہلے سلام، پھر ساتھ ہی مصافحہ بھی کرے اور ساتھ ہی تبسم بھی فرمائے. مسلمان کی طرف دیکھ کر جب ہنستا بھی ہے، تبسم بھی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس تبسم پر اس بندے کو صدقے کا اجر عطا فرماتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنے احسانات ہمارے اوپر فرمائے ہیں کہ حضور کی ان سنتوں پر، ان کے ادا کرنے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، اور صدقے کے اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے. اب دوسری حدیث پاک ہے، کانا یلقا الناس دائما بوجہ باسم، بوجہ باسم. آپ جب بھی لوگوں سے ملتے تو آپ تبسم کناں چہرے سے ملتے. کیسے ملتے؟ تبسم قرآن کناں چہرے سے آپ جو ہیں لوگوں سے ملتے. ایک اونٹ نہیں بائی ہوندی جس طرح ساڑی پئی ہوندی ہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ چہرہ پاک پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں. آپ تبسم کناں کیفیت میں جو ہیں وہ لوگوں کو ملتے تھے، چاہے کوئی بھی ہو، چٹا ہو، کالا ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، منافق بھی ہو. تو حضور تبسم کناں چہرے سے لوگوں کو جو ہے وہ ملتے تھے. اس کا یہ بیان آ رہا ہے. یہ پہلی حدیث ہے. اس میں فرمایا کہ عن قیس قال سمعت جریر ابن عبداللہ الجبلی ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط الا تبسم فی وجہی قال وما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یطلع علیکم من هذا الباب رجل من خیر ذی یمن علی وجہہ مسحۃ ملک فطلع جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت قیس ہیں
جو اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جریر ابن عبداللہ الجبلی، یہ خاندان ہے ان کا، یمن کے رہنے والے تھے، بہت خوبصورت ہے۔ آج میں نے ایک وہ پوسٹ بھی لگائی ہے، اس میں ان کا میں نے ذکر کیا ہے۔ یہ آقا انعامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کے ساتھ جب ملے، انہوں نے ایمان قبول کیا۔ یہ بڑی جناب خوشکن شخصیت تھے، بڑے قداور اور بڑے حسن و جمال والے تھے، یمن کے رہنے والے تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو بایات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و نسخ لکل مسلم او کما قال۔ یہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور ایمان لایا، اور اس کے بعد میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بیعت آپ دوستوں کو معلوم ہوگا، ہم پیران کرام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ بیعت عربی کا لفظ ہے بیعن سے، اور بیعن کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بیچ دینا، کسی چیز کو کسی کے حوالے کر دینا۔ تو یہ بیعت جو ہے، ہمارے علماء کہتے ہیں کہ بیعت کے بعد انسان کی حالت ایسی ہونی چاہیے جس کے ہاتھ میں بیعت کی ہے کہ مردہ بدست زندہ، کہ آپ اس بندے کو اپنا کچھ بھی نہیں، جس کے ہاتھ میں بیعت کیا ہے، جو کچھ وہ کہے گا وہی کچھ ہوگا، اسے کرنا پڑے گا۔ مرشد جو کچھ کہے گا وہی کچھ مرید کو کرنا پڑے گا۔ مرید اپنی جو ہے وہ کسی معاملے میں بھی رائے اور اپنی خواہش جو ہے اس پر نہیں چلے گا، بلکہ اپنی مرشد کامل کے حکم پر اور اس کی خواہش پر چلے گا۔ اگر مرشد کامل اہل علم ہے، اہل علم ہے، علم والا ہے، اور اہل ادب ہے، اس نے ادب سیکھا ہے، ریاضت اور مجاہدہ کر کے اس مسند پر بیٹھا ہے۔ آج اس مسند پر اس طرح کے بہت کم لوگ ملتے ہیں جی، بہت کم لوگ ملتے ہیں۔ اب اس مسند پر بیٹھے ہوئے ایسے ہی ہیں جس طرح سے وہ لوہار کا بیٹا لوہار، نائی کا بیٹا نائی، زمیندار کا بیٹا زمیندار، یہ ایسے ہی خلافتے ہیں۔ آج باپ مر گیا تو بیٹا اس گدی کا نشین، چاہے اس نے کوئی محنت، ریاضت، کوئی علم حاصل کیا ہو یا نہ کیا ہو، بہرحال اس گدی کا وہی مالک ہے، اور سیاہ و سفید کا وہی مالک ہے۔ اب والد صاحب کے بھی جو مریدین ہیں اسی کے زیر سایہ ہیں، جو اس کے مرید ہوں گے وہ بھی اسی کے زیر سایہ ہیں۔ اگر تو وہ پیر جو ہے، مرشد جو ہے، وہ علم والا ہے، صاحب علم ہے، کیونکہ میرے بھائیو سب سے پہلی چیز انسان کے لیے علم ہے۔ اگر علم کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ گدی نشین نہیں ہے، وہ گدی نشین ہے۔ تو اس کی ہر بات کو ماننا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں جو صاحب علم ہے، صاحب ریاضت ہے، صاحب تقویٰ ہے، صاحب ادب ہے، اور اس گدی کے تقاضوں کو سمجھتا ہے اور اس کو حاصل کیا ہے، تو وہ مرشد کامل ہے۔ عقائد بھی اہل سنت والجماعت کے رکھتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کا عامل بھی ہے۔ تو ایسے شخص کی اتباع کرنا یہ قرآن مجید سے ثابت ہے۔ قرآن مجید ایک جگہ پر ارشاد فرماتا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ تین لوگوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے کہ جن کی اطاعت کرنی ہے، جن کی اتباع کرنی ہے۔ وہ کون ہے؟ ایک تو سب سے پہلے اللہ ہے، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم۔ اب ہم نے اس مرشد کو اپنا اولو الامر بنایا ہے، اس کو اولو الامر بنایا ہے۔ اس اولو الامر کی بہت ساری تشریح ہے۔ اہل علم بھی اولو الامر ہے، جس عالم کے ساتھ آپ چلتے ہیں وہ بھی آپ کے لیے گو کہ وہ اہل علم ہو، اہل تقویٰ ہو، ادب سیکھا ہوا ہو، تو وہ بھی ہمارے لیے اہل علم جو ہے اولو الامر ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی مرشد ہے تو وہ بھی اولو الامر ہے، اگر کوئی حاکم ہے تو وہ بھی ہمارے لیے
اولو الامر ہے، لیکن سب سے زیادہ وہ شخص کہ جس کے ہاتھ پر ہم نے بیعت کی، اگر اس بیعت کا مستحق تھا اور اسے بیعت ملی تو اب وہ قرآن کا وہ تیسرا شخص ہے جس کی اتباع کی ہمیں کہا گیا ہے۔ تو اب فرمایا کہ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کس چیز کی؟ یا رسول اللہ میں 5 وقت کی نماز قائم کروں گا۔ نماز کا قائم کرنا اور چیز ہے، نماز کا پڑھنا اور چیز ہے۔ نماز کا پڑھنا، اس کا سبب پڑھ لیا تو نماز پڑھ لی، لیکن اس کا قائم کرنا یہ ہے جس طرح ہمیں کہا گیا ہے کہ دین کو قائم کرو، اور دین کو قائم کرنے کا جو معنی ہے وہ میرے دوستوں کبھی بیان کریں گے وہ کیا ہے۔ دین کو اپنانا، تو فرمایا کہ نماز کو قائم کرو، اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ کس طرح قائم کرو؟ کہ نماز کے جو تقاضے ہیں ان سب کو پورا کرو، اور پھر اس نماز کو پنجگانا، نماز کو اس کے وقت پر، اللہ نے نماز جو ہے وہ وقت کے ساتھ مقرر کی ہے، اس کے وقت پر مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ پھر نماز کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اس کی کیا تقاضے ہیں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی کے کاموں سے منع کرتی ہے، نماز بے حیائی کے کاموں سے منع کرتی ہے۔ ہم ڈاکٹر تو کہہ دیتا ہے جی یہ سبزی نہیں کھانی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، موٹا گوشت نہیں کھانا ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں، منع کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے، جب یہ کہتے ہیں نا ڈاکٹر نے منع کیا ہے، لیکن اللہ جن چیزوں سے منع کر دے ہم ان سے منع نہیں ہوتے۔ اللہ ماشاءاللہ مسلمان ہے نا جی، یہ بدبختی ہے ہماری، لا علمی ہے ہماری۔ تو نماز کو قائم کرنا یہ ہے کہ نماز کو وقت پر جماعت کے ساتھ اور پہلی تکبیر اولا کے ساتھ ادا کرنا، یہ نماز کو قائم کرنا ہے۔ پھر دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، کہ یا رسول اللہ میں اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دیا کروں گا۔ اس مسئلے پر ہر رمضان میں بات ہوتی ہے، اس دفعہ بھی انشاءاللہ العزیز ہوگی کہ سال کے بعد انسان کو اپنے مال کا جو پورے سال میں اس نے جمع کیا ہے اگر نصاب کے برابر ہے تو اس کی زکوٰۃ وہ جو ہے وہ ادا کرے، یہ اس پر فرض ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے وَنُسْخِي لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کا فائدہ سوچوں گا، ہر مسلمان کو فائدہ پہنچاؤں گا، ایسے نہیں کہ سوچوں گا خالی، فرمایا کہ ہر مسلمان کو فائدہ پہنچاؤں گا، ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں گا، ہر معاملے میں اس کا خیر خواہ ہوں گا۔ تو یہ 3 چیزوں پر ہم نے بیعت کی، 3 چیزوں پر ہم نے یہ بیعت کی، تو پھر ایسے ہوا کہ ساری زندگی اس پر قائم رہے۔ پھر انہوں نے نماز کو قائم کیا، زکوٰۃ جو اس کا حق بنتا تھا مال کا وہ حق ادا کیا، اور مسلمانوں کی خیر خواہ، پوری زندگی مسلمانوں کے خیر خواہ بن گئی۔